جو فیصل آباد پولیس کو عرصہ دراز سے مطلوب تھا، شہریوں کے لیے بلکہ پولیس کے لیے بھی یہ خوف کی علامت تھا۔ بہت سارے پولیس اہلکاروں کو یہ یرغا مال بنا لیتا تھا، ان سے اسلحہ چھین لیتا تھا، ان سے گاڑیاں چھین لیتا تھا۔ اتنا ہی یہ خطرناک ملزم تھا۔ السلام علیکم ناظرین، شہریوں کے لیے خوف کی علامت عرفان عرف فانی ساتھی سمیت سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر میاں منور اقبال موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا کیا معاملہ تھا۔ سر بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جی سبحان، یہ بہت خطرناک ملزم تھا عرفان عرف فانی، جو فیصل آباد پولیس کو عرصہ دراز سے مطلوب تھا۔ ڈجکوٹ، روشن والا، ٹھکری والا، یہ ان علاقوں میں خوف کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف شہریوں کے لیے بلکہ پولیس کے لیے بھی یہ خوف کی علامت تھا۔ بہت سارے پولیس اہلکاروں کو یہ یرغا مال بنا لیتا تھا، ان سے اسلحہ چھین لیتا تھا، ان سے گاڑیاں چھین لیتا تھا۔ اتنا ہی یہ خطرناک ملزم تھا۔ آج جو ہے سی سی ڈی کو اطلاع تھی کہ یہ کسی گھر میں کسی خاتون کے ساتھ اس کا چکر تھا، اس کو ملنے کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا۔ تو سی سی ڈی کے اہلکار جو ہیں انسپیکٹر صدیق چیمہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہاں پر ناکہ لگا لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ باہر نکلے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ریڈ کرنا، اس کو پکڑنا جو ہے مناسب نہیں۔ وہاں پر اگر فائرنگ ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ کسی شہری کا نقصان نہ ہو جائے۔ ناکہ لگا کر 12 گھنٹے جو ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر یہ نکلتا ہے۔ جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سی سی ڈی نے ناکہ لگایا ہوا ہے تو یہ فائرنگ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو جوابی فائرنگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے ان کی جانب سے۔ خطرناک ملزم جو ہے عرفان عرف فانی، یہ اپنے ساتھی سمیت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ سی سی ڈی کا یہ کہنا ہے اس کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ سی سی ڈی کا ایک جوان جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے، جس کو 2 فائر لگے ہیں۔ ایک اس کی ٹانگ پر فائر لگا ہے، ایک اس کے بازو میں فائر لگا ہے۔ جیسی اطلاع ملتی ہے کہ سی سی ڈی کا جوان جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، جو سی سی ڈی کے ایس پی ہیں فیصل آباد کے ملک طارق صاحب، وہ الائٹ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تاکہ اس کی جو میڈیسن ہے، جو باقی جو اس کے علاج معالجہ ہے، اس کو دیکھا جائے۔ جب اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو اتنا خطرناک ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کے نام کا ریکارڈ الگ جو پولیس کو ملتا ہے جس میں 40 مقدمات ہوتے ہیں، اور اس کے شناختی کارڈ کا ریکارڈ الگ ملتا ہے جس پر 40 سے زائد مقدمات اس پر بھی ہیں۔ اب ایک اور مینول ریکارڈ جو ہے وہ ملتا ہے جس پر 20 سے زائد مقدمات ہیں، یعنی کہ یہ ملزم جو ہے اتنا خطرناک تھا کہ اس پر 100 سے زائد مقدمات تھے، اور شاید ہی کوئی جرم ایسا ہو کہ جس کا مقدمہ اس پر درج نہ ہو۔ چوری، ڈکیٹی، رازنی، قتل، اقدام قتل، منشیات، پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان سے اسلحہ چھیننا، پولیس مقابلے کے مقدمات، مطلب اس لیول کے مقدمات جو ہیں وہ اس بندے پر درج تھے، جو آج سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔ پولیس مقابلہ ہوا ہے، اس میں فیصل آباد پولیس اور سی سی ڈی دونوں اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سبحان، کیونکہ ابھی تو یہ تازہ خبر ہے، ابھی تو دونوں پارٹی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ مقابلہ کیا ہے، ہم نے یہ مقابلہ کیا۔ ڈیفینیٹلی پولیس کو یہ بہت مطلوب تھا، کیونکہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اس نے بہت زیادتیاں کی ہوئی تھی۔ سی سی ڈی جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ جب سی سی ڈی کا اہلکار زخمی ہوا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کہ سی سی ڈی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور سی سی ڈی اگر وہاں پر موجود تھی تو سی سی ڈی کیا کر رہی تھی، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ سی سی ڈی جو ہے ہمیشہ اسی جگہ پر جاتی ہے جس کا ٹارگٹ ہو۔ سی سی ڈی ٹارگٹ کر کے جاتی ہے کہ میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے۔ سی سی ڈی کا گشت والا تو کام ہے نہیں کہ سی سی ڈی چوکوں میں ناکے لگا کے لوگوں کو چیک کرے، وہ صرف اسی جگہ پر جائے گی جہاں پر اس کو پن پوائنٹ ہوتا کہ یہاں پر ملزم ہوگا اور ہم جائیں گے اس کو پکڑ لیں گے۔ تو پھر ان کا اہلکار بھی زخمی ہے۔ تو میرے خیال سے سرے دست تو ہماری میری انفارمیشن کے مطابق یہ مقابلہ سی سی ڈی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ملزمان پولیس مقابلے میں پار ہوئے ہیں 2 اور 2 جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ ان کے اوپر کس طرح کے مقدمات تھے پہلے، اور انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کام کیے تھے جس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش؟ بیسیکلی یہ 5 رکنی جو ہے وہ گینگ تھا جو اس علاقے میں جو ہے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر لوگ جو ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج نہیں کرواتے تھے۔ مقدمات اگر درج کرواتے تھے تو ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ اگر کسی بندے کو یہ ملزمان اس علاقے میں گھومتے نظر آ جاتے تھے تو وہ پولیس کو اطلاع بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ خطرناک ملزمان جو ہے ہمارے علاقے میں پھر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ملزم جو ہیں وہ دیدہ دلیری کے ساتھ گھومتے تھے، جس کو چاہا پکڑ لیا، جس سے چاہیے کوئی چیز چھین لی، جو مرضی کرتے تھے۔ مطلب ملزمان تو بہت خطرناک تھے۔ سبحان، یہ دیکھیں کہ اگر یہ ملزم پولیس اہلکاروں کو پکڑ سکتے ہیں، پولیس اہلکاروں کو اغوا کر سکتے ہیں، ان سے ان کا اسلحہ چھین سکتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کا کوئی بھی جرم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک تھے۔ ملزمان جو ہے یہ پولیس کے اوپر بھی حملے کرتے رہے، ان کو بھی انہوں نے اسلحہ بھی چھینا، ان کے ساتھ جو ہے وہ مار پٹائی بھی کی، ان کو اغوا بھی کیا پولیس اہلکاروں کو۔ تو یہ سارے معاملات پیش آئے، کیا پولیس کی جانب سے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر پولیس نے کاٹی ہے کہ ہمارے اس بندے کو پکڑا انہوں نے، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی؟ ڈیفینیٹلی سبحان، مقدمات تو ان پر درج ہوئے ہیں سارے، کیونکہ
یہ ملزمان جو ہے یہ فرار ہو جاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے ان کو تھانہ روشن والا کے SHO وہ راجن پور سے پکڑ کے لائے تھے. اب راجن پور سے پکڑ کے لائے, پھر اس کو ٹرائل چلا, جیل میں گیا. جیسے لوگ جو ہے پیروی نہیں کرتے کیونکہ یہ 5 رکنی گینگ ہے, ایک پکڑا جاتا ہے تو باقی جو 4 پیچھے ہوتے ہیں مدعی کو دھمکیاں دیتے ہیں, گواہ جو ان کے ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, وہ بندہ پیروی نہیں کرتا. یا تو پھر یہ 5 اکٹھے پکڑے جائیں, 5 اکٹھے یہ کبھی بھی نہیں پکڑے گئے تاکہ جو ہے ان کو ایک دفعہ ختم کیا جائے یا ان کو ایک دفعہ سزا دلوائی جائے. ہمیشہ باری باری پکڑے جاتے ہیں. جب باری باری پکڑے جاتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں وہ مدعی مقدمہ جو ہے اس کو ڈراتے ہیں, فائرنگ کر دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک تو ہمارے پیسے گئے, ہمارا سامان گیا, دوسرا آپ زخمی ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں. اس وجہ سے پھر کوئی پیروی نہیں کرتا, نہ پولیس اہلکار پیروی کرتے ہیں نہ لوگ پیروی کرتے ہیں. پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ 100 مقدمے 200 مقدمات میں ملوث ہو جاتے ہیں. جو لوگ ہیں ان کو بنانے میں, ان کو کھڑا کرنے میں, جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو پہلے گینگ جو CCD نے ختم کی ہے وہ بھی ساری پولیس کی ہی پیداوار. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بنانے میں پولیس کا جو کردار ہوتا ہے اس کو آپ کس حوالے سے دیکھیں؟ اچھا, میرے خیال سے پولیس سے زیادہ اس میں عام شہریوں کا گناہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے ان کے خلاف, اگر پہلے مقدمے پر جو مدعی ہوتا ہے وہ اس کی مکمل پیروی کرے, جو 2 اس کے گواہ ہیں ساتھ وہ مکمل عدالت میں جا کے شہادت دیں, تو اس طرح کا ملزم اگر 7 سال کے لیے جیل میں چلا جائے تو میرے خیال سے 8 سال بعد وہ باہر آئے گا, تو 8 سال میں وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ واردات کرے. جب یہ ملزم عدالت سے چھوٹ کر باہر آ جاتے ہیں, مدعی مقدمہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, گواہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, باہر آتا ہے تو پھر یہ شیر ہوتا ہے, پھر یہ اور واردات کرتا ہے. پھر پولیس کے لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سونے کی چڑیا بننا شروع ہو جاتے ہیں. پولیس اہلکار جو ہیں وہ اپنے کام نکلوانا شروع کر دیتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بڑی ڈکیتی کی ہے اس میں سے جو ریکوری ہوگی اس میں سے ڈنڈی مار لی, پھر اس طرح کے معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے پولیس اہلکار ایماندار بھی نہیں ہے اور سارے کرپٹ بھی نہیں ہے. پھر جو کرپٹ اور کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھاتی ہیں, فائدہ اٹھا کے پھر اس طرح کے عرفان اور فانی جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں. پھر جس طرح کا شاہ گینگ تھا اس طرح کے گینگ پیدا کیے جاتے ہیں, پھر اس طرح کے گینگ بنتے ہیں. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے, ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اپنے اہل و عیال کا خطرہ ہوتا ہے, مال کا خطرہ ہوتا ہے. ان لوگوں کا تحفظ جو ہے وہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کا تحفظ بھی چونکہ گورنمنٹ کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ زبان جب پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے نا کسی بھی ڈاکو پر, کسی بھی چور پر, اس وقت میرے خیال سے وہ اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا کام کرے. ہمارے جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو شہری ہیں, ان کا المیہ یہ ہے ان کو اپنی لوٹی ہوئی رقم کے ساتھ انٹرسٹ ہے. صرف اگر ایک بندہ ہے اس کی واردات ہوتی ہے 1 لاکھ روپے کی, تو جب یہ ملزم پکڑے جاتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس بندے کو 1 لاکھ روپیہ دے کے اس کو مینج کرتے ہیں. جب ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ گیا ہے, اس کو 1 لاکھ مل گیا ہے, وہ کیوں جائے گا عدالت میں, وہ کیوں وکیل کا خرچہ کرے گا, وہ کیوں روز جو ہے وہ پیشیاں بھگتے گا. تو اس لیے پھر اس میں پولیس سے زیادہ عام شہریوں کا نقصان, عام شہریوں کا قصور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا 1 لاکھ مل گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے تو پھر اس طرح کے ناسور پیدا نہیں ہوں گے کہ جن پر 100 مقدمہ درج ہوں. میاں منور اقبال صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو کیسے پولیس کی جانب سے کیفر کردار پہنچایا گیا. عام عوام ہے اس کا کیا قصور ہے, وہ اس ناسور کو کیسے پھلنے پھولنے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.